آپ کو یاد ہوگا کہ FGA پاکستان فل گاسپل اسمبلیز آف پاکستان کے ایک بہت ہی نامور شخصیت جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں، آج وہ دنیا میں نہیں رہے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک رائٹر تھا، وہ ایک شاعر تھا، وہ ایک ادیب تھا، وہ ایک سنگر تھا، خدا کا پرستار تھا اور خدا کا کلام سنانے والی ایک بہت بڑی شخصیت تھے، جن کو بے دردی کے ساتھ FGA کے ایک کیا کروں میں جن کا نام اب آ گیا ہے، اس کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا، جس نے قتل کروا دیا تھا۔ اور وہ کون تھے پادری صاحب؟ جن کا نام ہمیں کوئی بھی پورے پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، انگلینڈ ہو، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، لوگ ان کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، جن کا نام تھا پادری ہزکیل سروش، جن کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ وہ دیکھیں، قتل کوئی بھی ہوتا ہے نا، یہ چھپتا نہیں ہے کبھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کو سناؤں، وہ بات بتاؤں، آپ تک پہنچاؤں، ابھی تک جن میرے عزیزوں نے، میری بہنوں نے، دوستوں نے، ٹھیک ہے ہم شروع میں کچھ غمزدہ ہو گئے ہیں اس ہستی کے لیے جس نے اتنا کام کیا خدا کے اس نے خدا کے جلال کے لیے، اس کی معموری کے لیے بہت کام کیا۔ لیکن میری درخواست ہے پھر بھی کہ ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، اپنے کمنٹس نہیں دیے، وہ ضرور دیں تاکہ میں آپ کے لیے بہتر کام کر سکوں۔ اور میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ وقت نکالتے ہیں، میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، میری سٹوریز کو سنتے ہیں جو میں پیش کرتا ہوں، میرے خیالات کو سنتے ہیں جو میں تمام مسیحیوں کے لیے، غیر مسیحیوں کے لیے لے کر آتا ہوں۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ تو وہ شخص کون ہے جس نے بہت ہی ایک ہمدرد، بہت ہی ایک پڑھی لکھی شخصیت، جس نے بہت سے جس کے شاگرد ہیں پوری دنیا میں، جس نے ایک روحانی، ایک ترجمان کے طور پر انگلش سے اردو پنجابی کا جس نے بہترین ترجمہ کرنے کا ایک مہارت رکھتا تھا، جو شخصیت جس کا نام ہزکیل سروش تھا۔ افسوس کہ اس کے قاتل کو پکڑنے میں بڑا وقت لگا، کچھ دیر ہو گئی، لیکن وہ قاتل ضرور اپنے انجام کو پہنچے گا۔ وہ ساری سازش بے نقاب ہوگی۔ آپ پوچھیں گے اس کا قاتل ہے کون؟ اتنے سال ہو گئے ہیں لیکن ان کا قاتل نہیں ملا، لیکن وہ موجود ہے۔ وہ FGA فل گاسپل اسمبلیز آف پاکستان کے جھنڈے کے تلے اسی کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، جس کا نام لیاقت کیسر ہے، جو چیف سپوک پرسن ہے۔ ابھی بنا ہوا ہے کہ جی میں چیف سپوک پرسن ہوں، وہ چیئرمین نہیں ہے۔ اب ہر آنے والے دن میں، ہر نئے دن میں اس کی تمام کرپشن، اس کا DHA کا گھر ہو، اس کا بشام کا میڈیکل سینٹر ہو جو اس نے پیسے لیے، ایک ایک پروف کے ساتھ میں آپ کو پیش کروں گا۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ خون جو ناحق بہتا ہے، خون کبھی چھپتا نہیں ہے، یہ جم جاتا ہے تو پھر بولتا ہے، اس میں آواز پیدا ہوتی ہے، کس نے اس شخص کو، کس کا خون، کس بندے نے اس کا خون بہایا ہے، یہ کبھی نہیں چھپتا۔ اور وہ نام سامنے آ چکا ہے، وہ ساری سازش میں اگلے ویلاگ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوا، کہاں سازش تیار کی گئی، کیا کچھ ہوا، یہ سب خدا کے فضل سے وہ تمام ریکارڈ مجھے میرے دوستوں نے دنیا سے، پاکستان سے اور دلیر لوگوں نے، جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے مجھے اعتماد کے ساتھ وہ چیزیں پہنچائی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تک لاؤں۔ اس سے پہلے میں نے یہ وعدہ کیا کہ ایک ہی قتل نہیں کیا اس بندے نے کروایا کہ یہ صرف اس نے ہزکیل سروش کو قتل کروایا، نہیں، اور بھی لوگ ہیں جن سب کی ٹرن بائی ٹرن میں آپ کو سٹوریاں، تمام حقیقت جو ہے ہوئی ہے وہ آپ کو سناؤں گا۔ لیکن آج اس کا ایک کرندہ جس نے غلط کاری کی، زنا کاری کی، تباہی لگائی ہوئی ہے، اور وہ سندھ میں کس طرح ڈٹھائی کے ساتھ، اتنی اس کی عمر ہو گئی ہے، 60 سال اس کی عمر سے بھی زیادہ ہے وہ بندہ، اور
مجھے اس کی وائف نے بتایا کہ جی اس کو مارا گیا جب ابھی یہ 4 مئی کو 2021 کو، تو اس کے دانت جی سارے باہر آ گئے تھے۔ اب وہ اس حالت میں وہ بندہ ہے، اسے تو شرم آنی چاہیے یار۔ لیکن کیا کرے، شرم نام کی چیز ہے کیا؟ جب ان کے جو سپوکس پرسن ہے، چیف سپوکس پرسن ہے، اس میں ہی شرم و حیا نہیں ہے۔ تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہ لوگوں کو تھریٹ بھی کرتا ہے، دھمکی دیتا ہے کہ اب تیری باری ہے بھائی۔ تو بھائی ہم تو پہلے خدا کے لوگ ہیں، ہمارا ان چیزوں سے نام ڈرتے ہیں، کسی اور کو ڈرائیے گا، ضرور ڈرائیے گا یہ، لیکن چونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہر چیز نے لوٹ کے اصل وال جانا ہے، جو خداوند کا فیصلہ ہے، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو آج ایک تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا۔ یہ روزنامہ بولتا پاکستان اسلام آباد ہے، روزنامہ بولتا پاکستان، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، ان کا یہ نعرہ ہے، ان کا سلوگن ہے، ان کی وہ ایک پٹی کیا لیجئے، ان کا ایک فلسفہ کیا لیجئے، ان کا موٹیو کیا لیجئے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ یہ فیض احمد فیض صاحب کی نظم ہے، تو انہوں نے یہ رکھی، اور یہ اخبار ہے جی 31 دسمبر 2016 کا، 2016 کا 31 دسمبر۔ اور یہ خبر کیا شائع ہوئی ہے، یہ بھی ذرا سنیے کہ ان کے جو کالے کرتوت ہیں، ان کے گنونے کارنامے ہیں، وہ کیسے ہیں۔ اور سر پکڑ کے روئیے، دنیا دنسیے اپنے سر کو کہ یہ جو FGA کے لوگ، جن کو لوگ لیڈروں کو، بڑے رہنماؤں کو پتہ نہیں خدا کہہ رہے تھے، تو اسی لیے ان کو شاید یہ جو بھی خدا بننے کی کوشش کرے گا اسے شیطان کہہ کے ہی مارا جائے گا، چونکہ وہ شیطان ہی ہوتا ہے جس میں یہ جراثیم آ جاتے ہیں۔ خدا کو کلوانا اپنے آپ کو وہ محسوس کرتا ہے، تو خدا معاف کرے، پھر اس کا حشر یہی ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے جی، بولتا پاکستان اسلام آباد، یہ روزنامہ ہے، اور انہوں نے کیا خبر شائع کی تھی کہ FGA ویلفیئر سینٹر بچیوں کو کفالت کے عوض غلط کاموں پر لگا دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت ہی جتنا دکھ کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ حالات سے مجبور ہو کر فرار ہونے والی بچیوں نے ہاسٹل کے تمام حالات سے علاقہ مکینوں کو آگاہ کر دیا۔ اسلام آباد سٹاف رپورٹر نے یہ خبر پوسٹ کی ہے۔ سندھ کے علاقے سلطان آباد خواجہ گوٹھ میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ علاقہ میں یتیم بچوں کی کفالت کے لیے بیرونی فنڈنگ سے ایک ادارہ FGA ویلفیئر سینٹر گرلز ہاسٹل کے نام سے قائم کیا گیا۔ FGA کے ہیڈ کوارٹر لاہور سے عبید فراز اور اس کی بیوی شیریں فراز نے لالچ میں آ کر اور مبینہ ملی بھگت سے نوجوان بچیوں کو برگلایا اور انہیں کفالت کے عوض غلط کاموں پر لگا دیا۔ پرنسپل عبید فراز نے نہ صرف خود یتیم اور بے سہارا بچیوں کی عزت سے کھیلنا شروع کر دیا، بلکہ علاقے کے وڈیرے بڑی بڑی سیاسی شخصیات اور منظور نظر افراد کو بھی نوازا اور بے سہارا بچیوں کو اپنے دوستوں کے گھروں تک لے جا کر جاتا رہا۔ چند بچیاں حالات سے مجبور ہو کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں، جنہوں نے ہاسٹل کے تمام حالات سے علاقہ مکینوں کو آگاہ کیا اور وہاں پر شریف لوگوں سے مدد کی اپیل کی۔ متاثرہ بچیوں نے بتایا کہ اس ظالم شخص نے ہماری مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری عزت تار تار کر دی ہے۔ خدارہ ہاسٹل میں موجود دیگر بچیوں کی عزت بچائی ہوئی علاقہ مکینوں نے ملزم عبید فراز کے خلاف علم احتجاج بلند کیا اور ادارہ کے ہیڈ آفس لاہور میں ملزم عبید فراز کی کارستانیوں کے متعلق آگاہ کیا۔ تمام صورتحال بتانے کے باوجود ادارہ نے موصوف کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ملزم عبید فراز کے خلاف سندھ کے مقامی اخبارات میں خبریں شائع ہو چکی ہیں۔ وہ کوئی لائٹ ہی لیتے ہیں، خبر شائع ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں کہ اتنے کو ڈیڑھ قسم کے لوگ ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں، جیسے اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے تو دانت نکال دیے گئے، وہ 60,000 روپے میں ہم نے لگوائے تھے۔ تو یہ اندازہ کریں کہ کس ایج کے لوگ کیوں نہیں، اب یہ کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ان کا وہ کوئی کرسی ہے، کوئی جنازہ تھوڑا ہی ہے، اس کو چھوڑ نہیں رہے۔ چھوڑنا چاہیے، اگر حالات و واقعات آپ کو اجازت نہیں دیتے تو چھوڑنا چاہیے۔ لیکن آج تک کسی بھی ادارے نے ملزم کے خلاف کارروائی کی جرت نہیں کی، چونکہ ادارے میں
زیر کفالت تمام بچیاں بے سہارا ہیں. اندازہ کریں, نہ ان کا ماں ہے نہ باپ ہے, بے سہارا ہیں. اب پاکستان میں ایسی کتنی بچیاں ہیں, اگر کسی نے یہ ذمہ داری اٹھائی تھی کہ یار ان بے سہارا بچیوں کی مدد کر سکے, ان کے جوان ہونے تک, وہ جب تک کماتی نہیں ہیں, اپنے گھروں کو نہیں چلی جاتی, ان کی مدد کی جائے, تو اس جیسے لوگوں نے, یہ میاں بیوی جو جوڑا ہے وہاں پہ آج بھی موجود ہے, وہ نہ ان کا کوئی ماں ہے, باپ ہے, نہ ہی کوئی بہن بھائی, اور نہ ہی کوئی عزیز رشتہ دار, جس کا نجائز فائدہ اٹھا کر ملزم یہ گنونا کھیل کھیل رہا ہے. علاقہ مکینوں اور متاثرہ بچیوں مسمات کاف, انہوں نے نام نہیں لکھے, انہوں نے کاف فے این سین ہے جیم سین نے وزیر اعظم نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے, چیف جسٹس آف پاکستان سے فوری مدد کی اپیل کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کو عبرتناک سزا دی جائے. اور یہ انہوں نے مظاہرہ بھی کیا تھا, جن کو وہ اخبار چاہیے وہ آن لائن جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا مظاہرہ وہاں پہ کیا تھا. لیکن جو ایک بہت مافیا کا ڈاؤن ہے لاہور کا, اب گوگی بٹ تو پکڑا گیا, اس کے بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی مسجدوں میں, لیکن ابھی انتظار ہے کہ ایک قاتل, ایک دہشت گرد, اور پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کچھ اب کھلنے والا ہے. لیاقت کیسر جو کہ چیف سپوکس پرسن ہے, اس پہ کوئی پولیس, کوئی سی سی پی او لاہور ڈوگر صاحب, سر آپ ذرا اپنے کام کو دیکھیے, اپنی ڈیوٹی کو سوچئے کہ کیا تھی, آپ نے کیا وعدہ دیا تھا لاہور کے لوگوں کو, آپ نے کیا وعدہ دیا, کیا حلف دیا تھا آپ نے خدا کو اور اعلیٰ حکام کو, کہ اب لاہور کو ان برائیوں سے, آپ نے گوگی بٹ کو پکڑا, آپ کو سلیوٹ ہے. ایسے بھی جو لیاقت کیسر ہے, جو مسیحوں کا گوگی بٹ ہے, اس کو بھی پکڑیں اور اس کو کیفرے جو کہ کیفرے کردار تک اس کو پہنچائیں, اس کے انجام تک اس کو پہنچنا چاہیے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے, اور لیکن جاتے جاتے آپ سے درخواست کرتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں, لائک کریں, اپنے کمنٹس سے مجھے نوازیں تاکہ میں آپ کو آپ کی بہتر خدمت کر سکوں. میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے سنا اور میرے ویلاگ کو آپ نے ٹائم دیا کہ آپ سن سکیں. تھینک یو ویری مچ.